اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے 10 تک مشق کریں گے، جس میں ہم لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کی مختصر مگر جامع تفسیر سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ لفظی ترجمہ، انا بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون سے مراد تمام کافر نہیں ہیں، کیونکہ بے شمار کافر اللہ کی رحمت سے اور دین تبلیغ سے وہ ایمان لا رہے ہیں۔ اس سے مراد ہم نے جو پچھلی آیات میں متقی لوگوں کی صفات بیان کی، متقی لوگوں کی جو صفات میں ہے، سے بعض کا جو انکار کرتے ہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جب کوئی یہ طے کر لے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں تو پھر انہیں کس طرح ایمان حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں تبلیغ کا کام کرتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر برابر ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ آیت نمبر 7، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کافروں کے کفر اور بد اعمال کے نتیجے میں ان کے ضمیر، کافروں کے کفر اور اعمال بد کے نتیجے میں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق بات کی استعداد فطرتاً ہر انسان کے اندر رکھی ہے، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس استعداد کو چھین لیا ہے۔ یہ مہر اللہ نے لگائی ہے ان کے اعمال کے باعث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور پھر اگر وہ باز آ جائے استغفار کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ نے ذکر فرمایا ہے سورہ مطففین میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لفظی ترجمہ، وَمِن اور سے، ناسی لوگ، من جو، یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں ہے وہ بمومنین ایمان والے۔
محاورہ ترجمہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اس سے پہلے 5 آیات میں اہل ایمان کا ذکر ہوا اور اس کے بعد 2 آیات میں کھلے کافروں کا ذکر ہے، اور اب منافقوں کی خصلتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کیونکہ یہ چھپا ہوا کفر زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور پہچان میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ۔ آیت نمبر 9، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ لفظی ترجمہ، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اور ما نہیں ہے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ با محاورہ ترجمہ، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ یعنی منافق دل میں کفر چھپاتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی منافق لوگ جو ہوتے ہیں وہ دل میں تو کفر چھپاتے ہیں لیکن زبان سے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، حالانکہ دھوکہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دے دیا گیا اور مسلمانوں والے حقوق بھی وہ حاصل کر رہے ہیں، مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ لفظی ترجمہ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ تو بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو، فزادہم اللہ پس بڑھا دیا اللہ نے، مرضن بیماری میں، اور لہم ان کے لیے عذاب ہے، بما اس پر جو کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے۔ با محاورہ ترجمہ، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں جو بیماری ہے یعنی نفاق چھپا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جو علام الغیوب ہے اسے وہ دھوکہ دے رہے ہوں، یا ایمان والوں کو وہ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں جبکہ ایمان والے جنہیں اللہ نے فہم و فراست عطا کیا ہے وہ ان کو ایمان والوں کو بھی نہیں دھوکہ دے رہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک ایسا مرض ہے جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد کو پہنچا دیا ہے، اور وہ مرض نفاق ہے اور جو کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام ہے، اور اس مرض کا نام نفاق ہے جو کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام ہے۔ اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور فزادہم اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بیماریوں کو اور بڑھا دیا، مثلا جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بد عہدی، بد زبانی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ منافقین باطن کافر ہونے کی وجہ سے عظیم عذاب کے مستحق تو تھے ہی، اب اسلام کے جھوٹے دعوے سے عذاب علیم یعنی دوہرے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں۔
آج ہم نے سورہ بقرہ کی 5 آیات کا بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کی مختصر مگر جامع تفسیر سیکھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی کلاس میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔